بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا تو مدت تک وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں درخشاں رہا اور اس نور کے اوصاف شام کے اطراف و کناف میں شہرت نامہ پا گئے تو شاہ شام کی لڑکی مسمات فاطمہ جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے مکہ آئے اور اپنے خدام اور لوڈنیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے قرب و جوار میں ٹھہر گئے اور چند روز کے بعد حضرت عبداللہ سے ملاقات کی۔ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ دیکھا تو اس کے مشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرے سے پردہ اٹھا کر حضرت عبداللہ سے نکاح کے لیے استدعا کی۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن و جمال کامل اور شوق غالب دیکھا تو اس کی استدعا کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کام میرے والد محترم حضرت عبد المطلب کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا۔ جب حضرت عبداللہ رات کو گھر واپس آئے تو حضرت آمنہ سے خواہش مجامت پیدا ہوئی تو وہ جز و نسل محمدی آپ کے سلب سے حضرت آمنہ کے رحم میں منتقل ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم مقابلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، نہ تمہارے پاس فوج ہے نہ طاقت، اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہمارے لشکر سے کسی قسم کا تعارض نہ کرو، ہم اس عمارت کو گرا کر واپس چلے جائیں گے، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، ہمارا مقصد صرف انہدام کعبہ ہے، اگر تم مقابلہ کرنے سے باز رہو تو اہل مکہ کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، بندہ ابھی روانہ ہو جاتا ہے، حانطہ حمیری مکہ میں داخل ہوتا ہے، لوگوں کو ابرہہ کے لشکر کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے بدحواس ہو رہے ہیں۔ لوگوں سے سردار مکہ کا پتہ پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ عبد المطلب سردار مکہ ہیں۔ وہ ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں ابرہہ شاہ یمن کا الحاجی ہوں، ہمارا بادشاہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کر آیا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اسے اہل مکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے، اگر تم اس کی راہ میں معزائم نہ ہونے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اہل مکہ کی سلامتی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا ہم تمہارے بادشاہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہی چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ حناطہ نے کہا تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو اور زبان سے یہ بات کہو۔ عبد المطلب حناطہ کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ ابرہہ جب ایک وجیہ اور پر رعب شخصیت کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہی سردار مکہ ہے۔ وہ اٹھ کر استقبال کرتا ہے اور اپنے پاس بٹھا کر کہتا ہے سردار مکہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، کہیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا میرے جو اونٹ آپ کے سپاہی پکڑ کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ اور یہ انوکھی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور بے اختیار بول اٹھا ہے یہ بات کہہ کر آپ نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دینی مرکز ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ عبد المطلب نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ہاں یہ گھر تو اس کا مالک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے کہا وہ بھی اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے۔ عبد المطلب نے کہا آپ جائیں اور وہ جانے ابرہہ آپ کے اونٹ واپس کر دیتا ہے اور آپ مکہ لوٹ آتے ہیں۔ اہل مکہ پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے، کسی کو کچھ نہیں سوچتا، ہر شخص ہے سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں عبد المطلب واپس آ کر اعلان کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں اور شہر خالی کر دیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ لوگ بدحواسی میں اپنے گھر خالی چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گئے ہیں اور عبد المطلب چند سربراہ قریشیوں کے ساتھ حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے، اندرونی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں پھانسے کے تیر دکھائے گئے تھے۔ سب سے بڑا بت نبیل تھا جسے جوف کعبہ میں نصب کیا گیا تھا، یہ حقیق امر کا انسانی شکل کا ایک مجسمہ تھا، اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا لیکن قریش نے اس کے بجائے سونے کا ہاتھ لگوا دیا تھا
اس کے سامنے 7 تیر رکھے رہتے تھے جن سے پجاری قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ اصحاف اور تاکہ زمزم کی جگہ پر تھے۔ قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ قریش کا ایک بت مناف تھا، اس کے علاوہ ان کے ہر گھر میں چھوٹے موٹے کئی بت موجود تھے اور کوئی گھر اصنام اور اصنام پرستی سے خالی نہ تھا۔ پجاریوں نے یونانیوں کی طرح باقاعدہ علم الاصنام کا جال پھیلا رکھا تھا۔ جب کوئی آدمی سفر کو جاتا تو اپنے گھر میں رکھے ہوئے بے جان اور بے حس معبود کو بطور تبرک مسح کر کے جاتا اور جب واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اسے مسح کرتا۔ ان کا ایک بت عظمی تھا۔ لات اور منات بھی ان کے معبود تھے جنہیں یہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہ ان کی شفاعت کرے گی۔ مکہ میں بت پرستی کا بانی عمرو بن بھی تھا جس نے بنو جرہم سے کعبۃ اللہ کی تولیت چھین لی تھی۔ اس وقت سایہ، وسیلہ، بحیرہ اور حامہ کی رسمیں زوروں پر تھیں، لیکن ان معبودوں کے ہوتے ہوئے بھی جب ابرہہ کا لشکر دکھائی دیا تو سب خانہ کعبہ کے پردوں اور کنڈوں کو تھام کر کھڑے ہو گئے۔ سب کو خداؤں کا خدا یاد آ گیا اور رب کعبہ سے فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ عبد المطلب نے دعا کی، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر، صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر، اس کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی ہستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ اس دعا کے بعد عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن کا آفتاب ابرہہ کو سمجھ ہاتھی پر سوار کعبہ کی طرف 60,000 لشکر کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی انسان موجود نہیں ہے، شہر خالی پڑا ہے اور ابرہہ بڑی آن بان سے بڑھتا آ رہا ہے۔ ابرہہ کا ہاتھی جو ہی ایک خاص حد میں داخل ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اسے آنکھ مارے جاتے ہیں، پتھروں سے کچھ کے دیے جاتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتا ہے، مگر کعبہ کی سمت ایک قدم تک نہیں اٹھاتا، لیکن اگر الٹے پاؤں پھیر دیا جائے تو بھاگنے لگتا ہے۔ انسان کعبہ کی قدر اور رب کعبہ کی قدرت سے غافل ہے، لیکن ہاتھی اس کو خوب جانتا ہے۔ انسان سرکش اور باقی ہے، مگر ہاتھی میں سرکشی اور بغاوت کی ہمت نہیں ہوتی، وہ مار کھاتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا، گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا ہے، کم بختوں میں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود 1 انچ آگے بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تم کون ہو جو کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہ تم اسے دیکھ سکتے ہو نہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ابرہہ اور اس کے ساہی تو مقابلے میں میدان کو خالی دیکھتے ہیں، کوئی مخفص نظر نہیں آتا۔ ہاتھی کو بار بار کچھ کے دیے جاتے ہیں، وہ پچھاڑنے لگتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں آسمان پر پرندوں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں جو چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں، وہ چشم زدن میں ابرہہ کے لشکر پر محیط ہو کر سنگ ریزوں کے بارش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سنگ ریزے کبریائی کے تیر ہیں، جس پر گرتے ہیں اس کا جسم کٹنا شروع ہو جاتا ہے اور تڑپ تڑپ کر سخت اذیت کے عالم میں جان دے دیتا ہے۔ ابرہہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے، جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا ہے وہاں پیپ اور لہو بہنے لگتا ہے۔ لشکر افراتفری کے عالم میں سیمین کی طرف بھاگتا ہے، اس بھگدڑ میں کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر، لوگ گر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور قریش پہاڑوں میں پناہ لیے ان کا تماشا دیکھ دیکھ کر رب کعبہ کی قدر اور قدرت کے قائل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہو نہیں بین اسلط کہتا ہے، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان بیت اللہ کے کونوں کو مسح کرو۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پہنچی تو اس نے بادشاہ کے لشکروں کو اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک پر پڑا تھا اور کوئی سنگسار کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ پہلے اس میں رونما ہوا، اسی کا ذکر سورہ فیل میں ہے۔ پیغمبر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے اصحاب فیل کی تمام چالیں بیکار اور ضائع نہیں کر دیں اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے؟
جوان ہاتھی والوں پر کنکریاں پیٹتے تھے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔